بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان الصلاۃ، ارکان الصلاۃ خمسۃ وہی فرائضها کذالک فمن ترک منها واحدا بطلت صلاته سواء ترکه عمدا او سہوا۔ مصنف علیہ الرحمہ، نماز جن چیزوں سے بنتی ہے جو ارکان نماز کہلاتے ہیں، ارکان نماز داخل شے ہے، جو چیز کسی چیز میں داخل ہوتی ہے اور اس سے بن کر کے وہ چیز تیار ہوتی ہے، ان کو ارکان کہتے ہیں۔ ان چیزوں سے نماز بن کر تیار ہو رہی ہے۔ اگر ایک بھی چیز رہ گئی نماز ادا نہیں ہوگی اور نماز بنے گی نہیں، نماز کا وجود نہیں ہوگا۔ جی، ارکان جمع رکن کی ہے، اور وہ ارکان وہ چیز کہلاتی ہے جو داخل ہو کسی چیز کی حقیقت میں، اور پھر ان کا ثبوت ہو ایسی دلیل قوی سے کہ جس میں قطعاً کوئی شبہ نہ ہو۔ قرآن کریم سے ثبوت مل جائے ان چیزوں کا، وہ ارکان صلاۃ ہیں، یا پھر حدیث سے، ایسی حدیثوں سے کہ جو متواتر ہوں اور مشہور ہوں اور صحیح حدیث ہوں، ان سے وہ چیزیں ثابت ہوں۔ فرماتے مصنف علیہ رحمہ، نماز کے ارکان 5 ہیں، اور وہ فرائض ہیں نماز کے۔ فرائض جمع فریضۃ ان کی، یعنی ضروری لابودی چیز۔ فریضہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کے بغیر اس کا وجود نہ ہو سکے۔ دکان کھلی بھی نہیں، دکان کھلی بھی نہیں۔ اچھا، کھلی ہوئی نہیں، اچھا چلیے۔ فمن ترک منها واحدا، پر جس نے بھی کسی چیز کو اس میں سے چھوڑ دیا، اور ارکان خمسہ میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا، بطل صلاته، باطل ہو جائے گی اس کی نماز۔ یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں شریعت میں، ایک بطلہ اور ایک فسادہ کا لفظ، یعنی فساد اور ابطال۔ ان میں دونوں میں فرق ہے۔ بطلت کا مطلب یہ ہے کہ نماز اثر نو ہوتی ہی نہیں، شروع سے ہی ہوئی نہیں، انعقاد ہی نہیں ہوا، وجود ہی نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں باطل ہونا۔ اور فساد کہتے ہیں کہ وہ چیز بن تو گئی ہے لیکن اس میں نقص آ گیا، اس نقص کو زائل کرنا پڑتا ہے۔ تو فرض کے چھوڑنے سے جو نقص آیا وہ وجود میں اور ذات میں آ گیا، یعنی ابطال ہو گیا اس کا۔ اور جو ترک واجب سے آیا نقص، وہ ایسا نقص ہے کہ اس کو دور کیا جانا ممکن ہے، وہ سجدہ صاحب سے دور کیا جائے گا۔ جس نے چھوڑ دیا ایک بھی رکن، باطل ہو گئی اس کی نماز۔ برابر ہے کہ چھوڑا اس نے جان بوجھ کر اور یا چھوڑا اس نے بھول کر، نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑنا نماز بھی نہیں ہوگی، گناہ بھی ہوگا اگر جان بوجھ کر کے رکن چھوڑا نماز کا۔ اور اگر سہون چھوڑا تو نماز تو نہیں ہوئی، لوٹانا پڑے گا پوری نماز، اعادہ فرض ہو جائے گا، البتہ گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 القیام، فرائض صلاۃ میں سے پہلا فرض قیام ہے، اس لیے کہ یہیں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ فلا تصح الصلاۃ بدون القیام، بغیر قیام کے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اذا کان قادرا علیہ، جبکہ وہ قیام کرنے پر قادر بھی ہو، بیمار نہیں، پریشان حال نہیں ہے، یعنی قدرت ہے اس کو قیام پر۔ تو اب قیام اس کے لیے فرائض اور واجبات میں قیام فرض ہے، نوافل اور سنن میں قیام پہلے ہی سے فرض نہیں ہے، اس کو بلا عذر بھی بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ البتہ فرائض اور جناب واجبات، اس قسم کی نمازیں جو فرائض اور واجبات میں سے ان میں قیام فرض ہے۔ عذر اگر کوئی ہے تو بیٹھ کر کے پڑھنے کی اجازت مل جائے گی، بشرطے کہ عذر بھی داخلی ہو، خارجی عذر نہ ہو۔ یہ جو ٹرینوں میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور صرف بھیڑ کی وجہ سے پڑھتے ہیں، تو بھیڑ عذر خارجی ہے، داخلی نہیں ہے، اس کی وجہ سے فرائض اور واجبات کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی شرعاً۔ بعض علماء بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں
کہ بھیڑ کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. عوام الناس کا تو کہنا ہی کیا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھیے جو آپ نے فرائض اور واجبات پڑھے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھیڑ ہمارے جسم سے خارجی چیز ہے، یہ خارجی عذر ہے. البتہ اگر بھیڑ کی وجہ سے یعنی خارجی عذر کی وجہ سے داخلی عذر شروع ہو جائے، مثلا بھیڑ اتنی اور گرمی بہت ہو رہی اور بھیڑ ہے، اس کی وجہ سے سر میں چکر شروع ہو گیا، سر چکرانا شروع ہو گیا، جب بھی کھڑا ہوتا ہے بس گر جاتا ہے، جب بھی کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے. ٹرین اتنی تیزی سے چل رہی ہے، پہاڑوں میں ٹرین چل رہی ہے، پہاڑوں میں سے گھوم کر کے چلتی ہے لائن، بالکل سانپ کی طرح چکر کاٹتی ہے ٹرین پہاڑوں میں، تو لہذا اس میں زیادہ خطرہ رہتا ہے گرنے کا. تو اگر وہاں یہ حالت ہو گئی کہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے بس ادھر کو ہوا تو گر گیا، ادھر کو ہوا تو گر گیا، ادھر کو گھوم فور گر گیا، اگر ایسی شکل ہے تو اب خارجی عذر سے داخلی عذر شروع ہو گیا ہے، اب اجازت مل جائے گی بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی. لوگ امتیاز نہیں کر پاتے خارجی اور داخلی عذر میں. نمبر 1 قیام، نہیں صحیح ہے نماز بغیر قیام کے جبکہ وہ قادر ہو قیام پر. قیام فرض ہے صلوات فرض اور صلوات واجبہ میں، اور ولا یفترض القیام فی الصلاۃ النافلہ، اور نفل اور سنت اور مستحبات جتنے بھی ہیں سنن مؤکدہ میں بھی قیام فرض نہیں ہے. اس لیے بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھ لیں تو جائز ہے. ہاں البتہ ان کو بھی اگر کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے تو مکمل ثواب ملے گا، اور اگر بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو ادھورا ثواب ملے گا. اور اگر آپ معذور ہیں اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر کے پڑھا تو پھر نوافل میں پورا ثواب ملے گا. اور نہیں فرض ہے قیام صلاۃ نافلہ میں. فتجوز الصلاۃ النافلہ قائدا مع القدرۃ علی القیام، پس جائز ہو جائے گی نماز نفل بیٹھ کر قدرت ہونے کے باوجود قیام پر. اگر قیام کر سکتا ہے تب بھی وہ کھڑے بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو جائز ہو گئی نماز. نمبر 2 القرات، دوسرا فرض قرات ہے. بولو آیتن قصیرہ، اگرچہ چھوٹی سی آیت ہو فرضیت ادا ہو جائے گی. ایک فرضیت کی ادائیگی کاملاً اور ایک ناقصاً، یعنی نفس فرض ادا ہو گیا، چلو اچھا بھائی ٹھیک ہے کر لیا تو کر لیا. تو اگر ایک آیت چھوٹی بھی پڑھ دی تو فرض تو ادا ہو گیا لیکن ناقص طریقے سے ادا ہوا. اور فرض کامل قرات کا کب ادا ہوگا؟ جبکہ کم از کم 3 آیتیں چھوٹی اور ایک آیت بڑی پڑھی جائے. اگرچہ وہ ایک چھوٹی سی آیت ہی ہو. فلا تصح الصلاۃ بدون القرۃ، پس نہیں صحیح ہوتی نماز بغیر قرت کے. القرۃ فرض فی رکعتین من صلوات الفرض، اور قرت فرض ہے 2 رکعتوں میں فرض نمازوں کی. جب بھی فرض نماز پڑھیں گے 3 رکعت فرض پڑھیں، مغرب میں 2 ہی رکعتوں میں قرت، 4 رکعت فرض کی پڑھیں تب بھی 2 ہی رکعتوں میں، شروع کی 2 ہی رکعتوں میں قرت فرض ہے. البتہ اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کو آخر کی 1 رکعت ملی فرض کی امام کے ساتھ، اور آپ کی 3 رکعتیں چھوٹ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے ان 2 میں جو یعنی اپنی دوسری اور تیسری میں آپ قرت کریں گے، اور چوتھی اور پہلی والی آپ کی بغیر قرت کرے گی. لہذا اب آپ کا یہ حکم نہیں ہوگا کہ پہلی 2 میں قرت کیوں نہیں کی آپ نے، اس لیے کہ آپ امام کے تابع بن گئے داخل ہو کر کے. چلیے قرت فرض ہے نماز فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور قرت فرض ہے تمام ہی رکعتوں میں. کن کی؟ فی رکعات الفرض صلاۃ الواجبہ والنافلہ، تمام سنت نفل واجب تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے. وتسقط القرأة على المصلي اذا كان مقتديا بل تكره له القرأة، بس. اور قرات ساقط ہو جاتی ہے مصلی سے کب؟ جب مصلی امام کے پیچھے چلا جائے، جب مصلی امام کی اقتدا کر لے. بلکہ مکروہ ہے اس کے لیے قرات، یعنی اس کے لیے قرات کرنا درست نہیں ہے، امام کے پیچھے قرات مت کرو. اس لیے کہ من کان لہ امام فقرۃ الامام
قرأت اللہ، حدیث میں صاف فرما دیا کہ جس نے امام بنا لیا نماز میں، بس امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. امام کو ذمہ دار بنا دیا، اپنا وکیل بنا دیا. یہ تو ایسا ہوگا جیسے آپ عدالت میں جائیں اور وکیل کو بھی لے جائیں، وکیل بھی بولتا ہے اور آپ بھی بولتے ہیں نا. جج آپ کو کہے گا آپ خاموش ہو جائیے، یہ آپ کا وکیل ہے کہ یہاں یہ ہمارا وکیل ہے، بس وکیل بولے گا، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. تو ایسے مقتدیوں نے امام کو اپنا وکیل بنا دیا. اب امام ہی صاحب بولیں گے اللہ کے سامنے، اپنی ارداش امام صاحب ہی کریں گے، اور وہ جو ارداش کر رہے ہیں وہ سارے مقتدیوں کی طرف سے ہوتی ہے. نمبر 2 الرکوع. نمبر 3 رکوع فرض ہے. فلا تصح الصلاۃ بدون رکوع، بغیر رکوع کیے ہوئے نماز نہیں ہوتی. اگر آپ نے قیام کیا اور قرأت کی اور فوراً سجدے میں چلے گئے رکوع چھوڑتے پاس، نماز آپ کی ختم ہو گئی. اب آپ کو اثر نو نماز پڑھنی پڑے گی. اور قدرت بل قدر المفروض من الرکوع یتحقق بتعطى راسی بأن ينحني انحناء يكون اقرب الى حال الرکوع. اور مقدار رکوع کی فرض کی مقدار، رکوع میں فرض کی مقدار متحقق ہو جائے گی سر کے جھکانے سے، اس طریقے پر کہ تھوڑا سا انحناء اور جھکانا پایا جائے جو اقرب ہو رکوع کی حالت کے. رکوع تو اصل یہ ہے کہ بالکل نیچے کا سیدھا کھڑا ہے ٹانگیں، اور پھر بالکل اس طرح سیدھا ہو جائے اس کے اوپر، اور اس کے لیے اللہ نے نشانی رکھی کہ ہاتھوں کو یوں رکھو، ایسے نہ سکڑو ہاتھوں کو. ایسے کریں گے تو سر جھک جائے گا اور آگے کا حصہ جھک جائے گا. بالکل برابر رکھا اللہ نے. قدرتی طور پر ہاتھ ایسے بنائے کہ جب رکوع میں جھکتا ہے آدمی اور گھٹنوں پر رکھتا ہے ہاتھوں کو تو سیدھا رکھے، بالکل کمر سیدھی رہے گی. پیالہ بھر کر کے پانی کا رکھ دیا جائے کمر پر نمازی کی، وہ سیدھا رہے گا، ٹیڑھا نہیں ہوگا. یہ اب اس سے زیادہ جھک جاؤ، ایسے کرتے تھے بہت سے، اپنا پورا شریر گھٹنوں سے ملا دیا گیا ایسے. اب یہ بھی خلاف سنت ہے رکوع، اور بالکل تھوڑا ہی سا بس اتنا سے ہو، یہ بھی خلاف سنت ہے. مگر رکوع ادا ہو گیا. اگر ذرا سا بھی سر جھکا لیا تو رکوع ادا ہو گیا. اور فرض رکوع میں جو مفروض ہے وہ یہ متحقق ہو جانا ہے جھکنے کا، سر کے جھکنے کا تحقق ہے، جھک جانا چاہیے اس طریقے سے کہ وہ جھکا دے، جھکانا اس طریقے پر کہ جو قریب ہو جائے رکوع کی حالت کے. اما کمال رکوع، اور کمال رکوع تو یہ ہے فإنه يتحقق انحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز. اور کمال رکوع تو یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے سر کو جھکائے کہ سرین کے برابر ہو جائے، کمر سرین سب ایک بالکل ایسے ہو جائے، بالکل سیدھا، ایسے بھی نہ رہے اور ایسے بھی نہ رہے. یہاں تک کہ برابر ہو جائے، برابر ہو جائے اس کا سر اس کے بالعجزی، اس کے شرمگاہ سے پیچھے کی جو شرمگاہ یعنی پاخرہ کا راستہ جس کو چوتاڑ کہتے ہیں اردو میں، سرین. نمبر 4 السجود، چوتھے نمبر پر سجدہ ہے. یہ بھی فرض ہے. اگر سجدہ چھوٹ گیا ایک بھی تب بھی نہیں ہوگی نماز، اس لیے کہ تحقیق یہ ہے اور مختار قول یہ کہ دونوں سجدے فرض ہیں. اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک سجدہ فرض اور ایک واجب، پہلا سجدہ فرض دوسرا واجب، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ دونوں سجدے فرض ہیں. نمبر 4 سجدہ، سجود فرض ہے، نہیں صحیح ہوگی نماز بغیر دونوں سجدوں کے ہر رکعت میں، ہے نا. القدر الفرض من السجود یتحقق بوضع جزء من الجبهہ. اگر مقدار فرض کی سجود میں یہ ہے کہ متحقق ہو جائے کہ پیشانی کا کچھ حصہ ٹک گیا اور یہ ایک ہاتھ ٹک گیا زمین میں، اور یا ایک گھٹنا ٹک گیا زمین میں، اور یا اسی طریقے سے قدموں میں سے دونوں قدموں میں سے کوئی حصہ ادھر کے قدم کا یا ادھر کے قدم کا کچھ حصہ انگلیاں وغیرہ ٹک گئی زمین میں. اور اصل سجدہ یہ ہے کہ مکمل پیشانی اور مکمل دونوں ہاتھ اور مکمل دونوں رکبے، ہے نا، اور مکمل دونوں پیروں کی انگلیاں،
زمین پر رکھنی چاہیے. تو یہ تو کمال سجدہ ہے، یعنی کامل سجدہ یہ ہے. ناقص سجدہ یہ ہے کہ ادھر کا حصہ ٹیک لیا، ادھر کو اٹھا لیا، جس طرح وہ فیضا ازلم علیم قاموں نہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے بنی اسرائیل پر بادل چھا گئے تھے اور جناب اس میں عذاب تھا. اب بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ جب ان سے کہتے تھے دیکھو اللہ کا عذاب آ رہا، بس نیچے کو ہو گئے بالکل سیدھے. اور جب تھوڑی دیر میں تو یوں دیکھنے لگے اٹھا نہیں گا، یہ بادل جو اوپر سے نیچے کو آ رہا تھا اٹھا نہیں اٹھا. جب بادل اوپر کو اٹھ گیا بس وہ بھی اوپر کو اٹھ گیا. بڑی شرارت تھی بنی اسرائیل میں. تو ایسا سجدہ سجدہ تو ادا ہو جائے گا ناقص، لیکن بشرطے کے پیشانی کا یا تو یہ حصہ اور یا یہ ادھر کا حصہ یا ادھر کا حصہ رکھا جائے. دو گھٹنوں میں سے ایک گھٹنا ٹیک لیا، دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اوپر ہے ایک ہاتھ سجدہ کے برابر میں آ گیا تو تب تو ناقص. اور مکمل سجدہ دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، پیشانی اور ناک، یعنی 8 اعضاء پر سجدہ مکمل ہے. چلیے فرض اور فرض قدر مفروض سجدے میں متحقق ہو جاتی ہے کہ پیشانی کا کچھ حصہ اور ایک ہاتھ اور ایک گھٹنا اور کچھ حصہ ایک قدم کے پیر، ایک قدم کی انگلیوں کا زمین پر ٹیکنے سے. اور کمال سجدہ متحقق ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے رکھنے سے، دونوں گھٹنوں کے رکھنے سے، دونوں قدم کے رکھنے سے، اور پوری پیشانی رکھنے سے، اور پورا ناک ٹیکنے سے زمین پر. یہ کمال سجدہ ہے. ولا یسع السجود الا یکون علی شیء تستقر علیہ جبہتہ بحیث لو بالغ الساجد لا يتصفر رأسه لا يتصفر رأسه ابلغ مما كان حال الوضع. اور سجدہ نہیں صحیح ہوگا مگر ایسی چیز پر کہ جو دبنے والی نہ ہو. اتنا موٹا گدا رکھ دیا، اب جب رکا اور پھر نمازی نے دیر تک سجدہ کیا بس وہ نیچے کو گھستا ہی رہا، پیشانی اور ہاتھ گھستے رہے تو سجدہ نہیں ادا ہوگا. ہاں اگر بس 1 انچ موٹا اگر گدا ہے اتنا تو تب تو کام چل جائے گا، وہ بھی مستعمل ہو تب تو وہ دبتا نہیں چاہیے. دب کر کے وہ اگر اس کے اوپر لیٹا جائے دب گیا تو پھر وہ اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ پیشانی رکھنے کے بعد دبتا نہیں، اور اگر دبتا ہوا چلا گیا تو پھر سجدہ نہیں ہوگا. اور نہیں چاہیے سجدہ مگر یہ کہ ہو وہ ایسی چیز پر کہ جو اپنی جگہ پر برقرار رہے اس کی پیشانی، ایسے طریقے پر کہ اگر ساجد اپنے سجدے میں مبالغہ کرے یعنی دیر تک سجدہ کرے تو لا يتصفل رأسہ، اس کا سر نیچے کی طرف کو نہ گھستا ہو زیادہ اس سے کہ جو رکھتے وقت جتنا سر جس جگہ تھا اس سے نیچے کو نہ سر کے سر اس کا. ولا یسع الاقتصار فی السجود علی الانف، اور نہیں جائز ہے کوئی صرف ناک سے سجدہ کر لے اور پیشانی اٹھی رہے اور ناک کی پھونگل یا ناک کا کنارہ بس سجدے میں ٹیک لیا زمین پر، اب سجدہ صحیح نہیں ہوا. الا اذا کان له عذر، ہاں اگر پیشانی پر پھوڑا ہے، پھنسی ہے، پیشانی پر زخم لگا ہوا ہے، اب صرف ناک پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، جائز ہے. اس لیے کہ پیشانی کا زمین پر رکھنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس صورت میں. مگر یہ کہ عذر کی وجہ سے، جب کہ اس کی پیشانی میں کوئی عذر ہو. من سجدہ علی کفہ، بس کسی نے ہاتھ رکھ لیا اور دونوں ہاتھ اور اس پر سجدہ کر لیا، پیشانی اس پر لگا لا کر کے یہاں دونوں ہاتھوں پر ہتھیلیوں پر، بس سجدہ ادا نہیں ہوگا، ہو گیا، ہو جائے گا ادا. چلیے. اور جس نے سجدہ کیا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر، اولا ترپی ثوبی، یا اپنے کپڑے کے کنارے پر، رومال باندھ رکھا یا ٹوپی اوڑھ رکھی یہاں تک ٹوپی آ رہی اس پر سجدہ ہو گیا. رومال باندھ رکھا رومال کے لپیٹ پر، امامہ باندھ رکھا امامے کی پیچ پر سجدہ ہو گیا تو پیشانی براہ راست زمین پر نہیں ٹکی. یا کپڑے کے کنارے پر تو جائز ہو گیا سجدہ، لیکن کراہت، مال کراہت جائز، ناپسندیدہ ہے. واشترط لصحت السجود اللہ یکون محل السجود، اور یہ بھی
ہاں شرط ہے سجدے کے صحیح ہونے کے لیے کہ سجدہ نہ ہو سجدے کی جگہ زیادہ اٹھی ہوئی نہ ہو قدمین کی جگہ سے، یعنی قدمین کی اور جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے یہ اکثر نصف ذرا سے، یعنی تقریباً یہ ذرا کہلاتا ہے، تقریباً یہ ہوگا 2 فٹ کا، شرعی ذرا تقریباً 2 فٹ کا ہے۔ 1 فٹ اونچی اگر جگہ ہے اور اس پر سجدہ کرتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ 1 فٹ نیچی ہے تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر 1 فٹ سے زائد ہے 1.25 فٹ بن گئی لہذا اب جائز نہیں ہوگا سجدہ، اور اگر 1 فٹ یا اس سے کم ہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور شرط ہے کہ ہاں صحت سجدے کے لیے کہ نہ ہو سجدے کی جگہ زیادہ اٹھی ہوئی قدمین کی جگہ سے، زیادہ ایک نصف ذرا سے، نصف ذرا یعنی 1 فٹ سے زائد۔ نمبر 5 یہ فرض ہے القعود، فإن زیادہ، ہاں آگے یہ رہ گیا، فإن زیادہ ارتفاع موضع سجود علی نصف ذراع لم تصح الصلاۃ الا اذا كان ازدحام شدید۔ بس ہاں بھیڑ اتنی ہے کہ ذرا ذرا سی جگہ مل رہی ہے، ایسے میں پیچھے والا اگر آگے والے کی کمر پر سجدہ کر لے وہ بھی جائز ہے۔ اس لیے اگر اٹھی ہوئی جگہ اتنی بھیڑ ہے کہ جو مسجد کی پیڑیاں ہیں اترنے کی اس پر جگہ ملی، ایک پیڑی پر کھڑا ہو گیا سیڑھی پر اور دوسری اوپر والی سیڑھی پر سجدہ کر لیا، اور وہ 1 فٹ سے زیادہ اٹھی ہوئی تھی اب سجدہ ادا ہو گیا، اس لیے کہ بھیڑ اتنی ہے تب ادا ہو گیا۔ اس پر بھی سجدہ کرنا چاہیے اگر بھیڑ ہو، جیسے کہ حتیم میں ہوتا ہے مولانا، ہاں بیت اللہ میں جب چکر لگاتے ہیں اور حتیم آنے کی خواہش ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ ایک نماز پڑھا دوسرے کھڑے ہو گئے اور اس کے پٹ پر سجدہ کر رہے ہیں۔ پس جب کہ زیادہ ہو گیا ارتفاع سجدے کی جگہ کا نصف ذراع سے تو نہیں صحیح ہوگی نماز مگر جب کہ بھیڑ زیادہ ہو۔ نمبر 5 قعود یعنی آخری قاعدہ نماز میں فرض ہے قدر و قرأت التشہد، یہ کتنی مقدار، بس تشہد یا تو پڑھ لے اور اگر نہ پڑھے تو اتنی مقدار بیٹھنا، تشہد کی مقدار، سجدہ فرض ہے اور پھر تشہد کا پڑھنا وہ سنت ہے واجب نہیں۔ ہاں قد عد بعض الفقہاء، بعض فقہاء نے یہ بھی شمار کیا 6واں فرض کیا خروج من الصلاۃ بصنع المصلی من الفرائض، یعنی اپنے اختیار سے نماز سے باہر نکلنا مصلی پر فرض ہے، یہ 6واں فرض ہے، لیکن یہ مختلف ہی ہے، ہاں یہ متفق علیہ فرض نہیں ہے۔ ولیکن عند المحققین، لیکن محققین کے نزدیک لیس بفرض، فرض نہیں ہے، بل وہ واجب، بلکہ خروج بے سنی واجب ہے، اور اندہ بھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ خروج بے سنی ہی فرض ہے۔ بس بھائی چلو